السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ آج کل حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز آ گئے ہیں۔ ٹرمپ ہر بات پہ پاکستان کا نام لیتا ہے، پاکستان کو اپریشیٹ کرتا ہے، پاکستان کو کریڈٹ دیتا ہے، جہاں دینا ہوتا ہے کریڈٹ وہاں بھی دیتا ہے اور جہاں نہ دینا ہو وہاں پہ بھی دے رہا ہے۔ تو اس راز کے پیچھے کیا ہے؟ مطلب ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے پاکستان کے پاس کہ ٹرمپ جو ہے وہ مطلب بالکل ہی باولا ہو گیا ہے اور پاکستان کو ہر جگہ بلے بلے چل رہی ہے۔ مطلب ایون کہ پاکستانی حکمران جو ہیں، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو کہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی، وہ لیڈرشپ ہو، ان کی پرائم منسٹر ہوں یا باقی وزراء ہوں، وہ ہر وقت ٹرمپ کے جو ہے گانے گن گا رہے ہیں۔ مطلب وہ بڑے خوش ہیں اور بڑے پرجوش ہیں۔ اور خاص طور پہ ابھی جو مئی میں جو انڈیا کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی، اس میں انڈیا کے 6 طیارے بھی گرے، اور اس کے بعد سے کچھ زیادہ ہی یہ جو ہے نا کام مطلب بڑھ گیا۔ تو اس ساری صورتحال کے پیچھے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے آج تک زیادہ تر جو ہے نا وہ پارٹنرشپ رہی ہے کہ آپ کے سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ جیسے کہ رشیا آیا افغانستان کے اندر، تو اس وقت بھی 1979 آن ورڈ جو ہے پاکستان کے ان کے ساتھ امریکنز کے ساتھ مدد کر کے اور سارا مجاہدین اور آگے پیچھے، اور پھر اس کے بعد رشیا کو یہاں افغانستان سے بھگانے میں مدد کی۔ اس کے بعد پھر 9/11 ہوا امریکہ میں، اس کے بعد 9/11 سے بعد مشرف نے پھر ساتھ دیا، اور جناب اس میں یہ ہوا کہ یہ آپس میں مطلب وار آن ٹیرر، جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے، اس میں پاکستان ان کا اتحادی بن گیا، اور پکڑ پکڑ کے القاعدہ کے لوگ اور طالبان جو ہیں لیڈرشپ، وہ پاکستان سے بھی مطلب مختلف شہروں سے پکڑ کے، اگر وہ موجود تھے پاکستان میں بارڈر کراس کر کے ادھر آئے، تو وہ امریکہ کے حوالے کیا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے امریکن گورنمنٹس جو بھی آتی رہیں، کسی کی بھی ہو، چاہے وہ بل کلنٹن کی ہو، چاہے وہ بش کی ہو، یا اس کے بعد اوباما اور ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ہو، ان لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں کیا۔ جیسا کہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد سے پکڑا گیا، تو اس کے اوپر مطلب پوری دنیا ایک قسم کی شوق ہو گئی کہ یہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ تو اس پہ پاکستان نے تو اپنی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ مطلب ڈاؤٹ میں تھے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ پاکستان نے ہی چھپایا، اور ہو سکتا ہے پھر پاکستان نے اپنی بلے بلے کرانے کے لیے اس کو امریکہ کے ہاتھوں مروا دیا اور اس کا پتہ بتا دیا امریکنز کو۔ اس ساری صورتحال میں اب ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں ٹرمپ 2019 کے بعد ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے UNGA کے لیے گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر پاکستان، اور فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ تھے، جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو جب یہ امریکہ میں پہنچے ہیں تو ان کا باقاعدہ بڑا استقبال کیا گیا، بڑا پروٹوکول، اور مطلب سب جو ہے نا وہ بڑے پرجوش تھے۔ پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا وہ بھی، اور امریکنز بھی ان کو دیکھ کے بڑے خوش تھے۔ اس ساری کہانی کے پیچھے اس سے پہلے ٹرمپ بار بار کہتا رہا کہ ہم نے پاکستان کو کہا کہ ٹھیک ہے جنگ روک دیں اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے بات کریں، اس پہ بھی پاکستان کو بار بار اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جب ٹیرف کی بات آئی، جب امریکنز جو ہیں وہ انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے اوپر مطلب ٹیرف لگائیں گے 50% کے حساب سے، اور اس طرح دوسرے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے اچھی خاصی مقدار میں مطلب فی پرسنٹیج میں جو ہے وہ لگایا، تو لیکن دوسری طرف پاکستان کے اوپر جو ہے صرف 19% ٹیرف لگا۔ مطلب پاکستان کی جو اشیاء جو ہے وہ امریکہ میں جائیں گی، مطلب جو بھی پاکستان سے وہ امپورٹ کرے گا چیزیں اور امریکہ میں بکیں گی، تو ان کے اوپر 19% جو ہے وہ امریکنز نے لگانا چاہا۔ تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کو مطلب جنگ کی صورتحال میں بھی پاکستان کو بلے بلے، پھر اس کے بعد جب آ رہی ہے بات، جب ٹرمپ نے مطلب مارچ میں خطاب کیا تھا اس سال اپنی فورسز سے، تب بھی پاکستان کی بڑی تعریف کی کہ بھائی پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے حوالے سے ہماری مدد کی ہے، اور جب افغانستان سے جا رہے تھے امریکنز واپس، تو اس وقت ایک بلاسٹ ہوا تھا کابل ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ جو ٹیررسٹ تھا، جو اس کا مرکزی ملزم تھا، وہ بھی پاکستان نے ہمیں پکڑ کے دیا ہے۔ پھر ٹیرف بھی پاکستان کے اوپر کم لگا۔ پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ امریکنز تو آسانی سے ملتے نہیں ہیں، مطلب پریزیڈنٹ جو ہے وہ 2019 کے بعد جب عمران خان نے اس سے پہلے میٹنگ کی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد جو بائیڈن آ گیا، یہ انتظار کرتے رہے پاکستانی حکام، کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ابھی ٹرمپ نے آ کے پہلے جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ابھی فیلڈ مارشل کہلواتے ہیں ان کو جو ہے ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب ملا ہوا، تو ان کو اپنا لنچ پہ بلایا۔ پھر اس کے بعد ابھی جب دونوں گئے تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی ملے اور وہ بھی ملے۔ تو اس ساری مطلب صورتحال کے پیچھے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ جہاں مودی جو ہے وہ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے امریکہ میں کمپین کر رہا تھا، ابھی مودی ایک سائڈ پہ ہے اور پاکستان آگے ہے۔ تو جناب آپ
کے لیے بڑی انٹرسٹنگ یہ بات یہ ہے کہ امریکنز کبھی بھی کسی کو گلے نہیں لگاتے آسانی کے ساتھ، ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. وہ صرف اسرائیل ایک ایسا کنٹری ہے کہ جہاں ان کا کوئی مفاد ہو یا نہ ہو وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں پاکستان سے ان کو کیا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو زیلنسکی ہیں، یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ گئے تھے امریکہ اور ایک منرل ڈیل جو ہے وہ سائن کرنی تھی. لیکن انہوں نے وہاں کافی، ٹرمپ نے اور اس کے جو مطلب وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے کافی اس کی کھچائی کی اور اس کے بعد پھر وہ منرل ڈیل جو ہے وہ سائن نہیں ہو سکی. تو امریکنز کو جو ہے پاکستان میں منرلز کی ضرورت ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی گولڈ، کاپر اور بہت ساری اور منرلز، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی، اسی طرح سے یہ KPK کے مختلف اضلاع خاص طور پہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں، ان علاقوں کے اندر بہت ساری جو ہے وہ منرلز پائی جاتی ہیں. اور یہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات تو ہیں، لیکن پاکستان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان منرلز کو زمین سے نکالے. اور امریکہ کی طرف پاکستان نے یہ ہاتھ بڑھایا ہے. ان کو یہ جو ہے گدڑ سنگی دکھائی ہے کہ بھائی آپ یہاں انویسٹ کریں، بہت منرلز ہیں. اور یہ منرلز کہاں کام آتے ہیں؟ یہ بہت سی چیزوں میں کام آتے ہیں. یہ جو ہمارے اسمارٹ فون ہیں، یہ جو ہماری بیٹریاں ہیں، یہ اور باقی اس کے علاوہ بہت سے انرجی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اور الیکٹریکل گاڑیاں، اور یہ وہ ساری جگہ یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ایک طرف چائنا نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، وہ مطلب ادھر افریقہ تک سے جو ہے نا منرل جو ہے وہ اکٹھے کرنے میں اور اٹھانے میں کوشش کر رہا ہے. دوسری طرف جو ہے امریکنز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان کو سمجھ لیا کہ یہاں انویسٹ کیا جائے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں، مطلب آج اکتوبر 1 ہے تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ ہوا کہ جناب پاکستان نے سپٹمبر 8 کو جو ہے وہ پچھلے مہینے کی 8 تاریخ کو ایک ایگریمنٹ سائن کیا امریکنز کے ساتھ. اور امریکنز کی کمپنیاں جو ہے انہوں نے، جہاں پہ وزیر اعظم بھی اسلام آباد میں موجود تھے اور فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے، اور طے یہ پایا کہ یہ $500 ملین انویسٹ کریں گے. اور جتنا بھی ابھی مال اس حوالے سے منرل جو ہیں وہ کچھ ریڈی ہیں یا تیار ہیں یا دستیاب ہیں، ان کی امپورٹ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد یہ بھی طے پایا ہے کہ اچھا یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ مطلب پلانٹس لگائے جائیں گے جو کہ ان منرلز کے حوالے سے ان کو یہاں پہ پالش کیا جائے گا اور ان کو بہتر بنایا جائے گا، پھر دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جائے گا، امپورٹ کیا جائے گا. تو یہ ساری کہانی ہے. تو منرلز کی وہ گدڑ سنگی ہے پاکستان کے پاس، جس کے پیچھے ٹرمپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اور ٹرمپ نے تو آپ کو پتہ ہے، وہ میں بیچ میں بات رہ گئی کہ وہ جب زیلنسکی کو بلایا تھا، وہ بات تو کی ہے، لیکن وہ زیلنسکی کو بلایا تھا تو اس وقت منرل، آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن نے زیلنسکی کو کہہ کے کہ جی رشیا کے ساتھ لڑ پڑو بس، اور اس کو ابھارتا رہا، اور وہ رشیا نے اس پہ حملہ کر دیا یوکرین پہ، اور جنگ جو ہے پچھلے 2 سے 3 سال سے چل رہی ہے. لیکن ہوا کیا اس دوران جو ہے ٹرمپ جب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے میں پوٹن کو بھی کہوں گا اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ جنگ روکو. ابھی تک جنگ تو نہیں رکی، لیکن ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ رکے، کیونکہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے تو بہت پیسے لگ رہے ہیں آپ کی جنگ میں، ہم تو بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے انویسٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ جتنے بلینز ہم نے دیے نا اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے یہ منرلز دو. اور وہ اس طرح سے مطلب جو ہے کہ جس طرح آپ فرض کریں کسی امیر آدمی سے قرضہ لیں تو اس کے بعد مطلب یوکرین نے بہت سی مدد لی ہے، یورپی یونین سے بھی لی ہے، یورپ کے مختلف ملکوں سے، UK، جرمنی اور باقی ملکوں سے، اور اسی طرح سے امریکہ سے بھی لی ہے. اور ڈیفنس کے حوالے سے بہت سارے مطلب جس طرح سے اخراجات ہوتے ہیں، بہت سارے مطلب توپ، گولے، بارود، سب کچھ، یہ جو کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر اور پتہ نہیں کیا کیا چیز جو ہے، طیارے، یہ سب جو ہے ان سے لیے ہیں، ٹینک. تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہمارا بہت خرچہ ہو گیا اس جنگ پہ، اس جنگ کو ایک تو رکنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں ہمیں تم کیا دے سکتے ہو. مطلب ایک غریب آدمی ہو، اس نے کہیں سے قرض لیا ہو نا کسی امیر آدمی سے، تو وہ اس کا ادا نہ کر پا رہا ہو، تو وہ بدلے میں جو بھی اس کے گھر میں کوئی سائیکل کھڑی ہو، موٹر سائیکل کھڑی ہو، تو اس کو لے جاتا ہے امیر آدمی. یہی سچویشن جو ہے وہ اس وقت پیش آ رہی ہے زیلنسکی کے ساتھ، کہ زیلنسکی کو بھی اس نے یہی کہا ہوا کہ بھیا ہمارے ساتھ منرل ڈیل کرو اور ہمیں یہ چیزیں دو، کیونکہ یوکرین بھی رقبے کے لحاظ سے بڑا ملک ہے اور وہاں ریسورسز بھی کافی ہیں اور منرلز کا وہاں پہ ہے. تو اسی طرح سے یہ جو دوسرا ہمارا کیا کہتے ہیں پاکستان ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ تصویر جس کے اندر فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ دکھا رہے ہیں امریکہ میں اوول آفس کے اندر ٹرمپ کو کہ یہ دیکھیں یہ منرلز ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ ایک بریف کیس سا ہے، اس کے اندر وہ منرلز کی تصویریں ہیں، تو وہ ان کے وہ آئٹمس دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ان کو لبھایا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے ایک طرح سے تو بہتر ہے کہ ایک تو امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں گے، دوسرا پاکستان کی کوئی امپورٹ اس قسم کی جو ہے مطلب ایکسپورٹ پاکستان سے بڑھے گی، اور پاکستان میں بھی کچھ پیسے آئیں گے، کچھ جابز ہوں گی. لیکن دوسری طرف امریکنز جو ہیں ان کو مطلب وہ آپ کو پتہ ہے بڑے شاطر ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔